السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق ہے، سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل و جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ماہ محرم کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، 2 دن بھی گزر گئے۔ یہ مہینہ محرم کا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اور یہ حرمت والے، عزت والے، اہمیت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی، جیسے بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، ویسا شہر اللہ کہا کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ خصوصی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس ماہ کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے یہ محرم کے روزے ہیں۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے، جس دن حق کو جیت ہوئی، حق کو فتح نصیب ہوئی باطل کے اوپر۔ فرعون تباہ و برباد ہو گیا، اس کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو جب گئے ہجرت کر کے، تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ عاشورہ کا بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اتنی عزت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے عظیم دن ہے، یادگار دن ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تم سے زیادہ ہم قریبی ہیں، اس لیے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم روزہ رکھو، عاشورہ کا روزہ رکھو۔ یہ روزہ ہمارے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے واجب تھا، یہ 1 سال واجب تھا۔ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ پیارے رسول نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد جو چاہے رہے، جو چاہے چھوڑ دے۔ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے روزہ یہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہوگا، 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ یہ روزے رکھنے کے کچھ مراتب بھی ہیں۔ یہودیوں کی مخالفت میں پہلے یا بعد میں روزہ رکھنا ہے، اس طرح 2 روزے اس میں رکھنے ہیں۔ مرتبہ یہ ہے، ایک تو 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے روز روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ اب یہودیوں کی مخالفت ضروری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہوں گا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اللہ کے رسول آئندہ سال تو آیا، پہلے نبی انتقال ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھیں۔ ایک مرتبہ ایک رتبہ ہے، دوسرا مرتبہ یہ کہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ بھی رکھیں، یعنی اگر 9ویں کا روزہ نہیں رکھ سکے 9 محرم کا تو 10 محرم اور 11 محرم کا رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ تم روزہ رکھو عاشورہ کا اور یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے ایک روز پہلے یا ایک روز بعد میں، یعنی 10 11 بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی 9 کا 10 کا 11 کا یہ 3 روزے رکھے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اکمل ترین مرتبہ فضیلت کے اعتبار سے 9 10 11 یہ 3 روزے رکھنا ہے۔ اس کے بعد کا مرتبہ یہ 9 اور 10 کا ہے۔ اس کے بعد کا مرتبہ اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی رکھنا چاہے تو عاشورہ کا ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اس ماہ کے اندر نیک اعمال کرنے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی وقت کی ابتدا اور انتہا کے اعمال بہت پسند ہیں، چاہے وہ مہینہ ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ سال ہو، شروع اور آخر کے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اس سے پہلے کا جو مہینہ گزرا یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، یہ حرمت والا مہینہ تھا کیونکہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ بھی حرمت والا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے صبح شام کے وقتوں میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، فسبح بالعشی والابکار، صبح شام خاص کر صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور ایک آیت میں کہا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تم حمد کے ساتھ بیان کرو سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔ تو یہ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی صبح کی نماز فجر کی اور رات ہونے شام ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی، یہ 2 نماز پڑھ لے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو نگران فرشتے رکھے ہیں ان کی ڈیوٹی بھی صبح شام رکھی ہے، یعنی صبح میں فرشتے آتے ہیں عصر تک رہتے ہیں، عصر میں پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں صبح کے، پھر شام کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی وقت کی ابتدا اور انتہا کے اعمال پسند ہیں، اس لیے محرم کے مہینے کی عبادت اہمیت اور روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ میرے بھائیو، بس ماہ محرم کی اتنی ہی اہمیت ہے، یہی فضیلت ہے کہ روزوں کے اعتبار سے بڑا معزز مہینہ ہے، نفلی روزے زیادہ رکھیں، عاشورہ کا دن ہے اس کے اندر، اور اس دن بھی اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جہالت اور لا علمی میں پڑھ کر کے روافض اور نوافض یہ شیعہ لوگوں کی دیکھا دیکھی آج امت مسلمہ کے اندر اس ماہ میں بدعت اور خرافات کا ایک طوفان بہہ پڑا، ایسا طوفان جس طوفان کے سامنے سنت اور حقیقت گویا کھو کر کے چلی گئی۔ اس کی سنت کیا ہے، اس ماہ کی حقیقت کیا ہے، گویا لوگ بھول گئے ہیں۔ خرافات اس ماہ میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ بڑے بڑے خرافات میں سے 4 بڑے خرافات بدعات اس ماہ میں کیے جاتے ہیں۔ پہلا ایک غم اور نوحہ اور ماتم کی بدعت اس ماہ کے اندر ہوتی ہے۔ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو خوب بڑھاوا دیے۔ سن 60 پر 1 ہجری میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ شہادت حسین کو لے کر کے یہ لوگ اتنا سینسیٹیو ہو گئے، شیعہ حضرات خاص کر روافض کے شیعہ، انہوں نے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ سب کچھ اسی کو بنا دیا۔ سال بھر یہ اسی محرم کے ایام کے لیے جیتے ہیں، سال بھر اسی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ان کے اندر غم شروع ہو جاتا ہے، ماتم شروع ہو جاتا ہے، سوگ مناتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتمی جلوس نکالتے ہیں، کربلائی تقریریں کرتے ہیں، گھوڑوں کو نچاتے ہیں، جھنڈوں کو اٹھاتے ہیں، تعزیتوں کو لیتے ہیں اور حسین زندہ باد، یزید مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، نوحہ خانیاں ہوتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شربتیں بانٹی جاتی ہیں، الگ الگ قسم کی تیاریاں کرتے ہیں۔ سال بھر اس کی تیاریاں، ان کا چندہ جمع ہوتا ہے، ان کے پیسے جمع ہوتے ہیں، سال بھر اسی کے یہ 10 دنوں کے اندر یہ کام کرنے کے لیے یہ غالی قسم کے شیعہ لوگوں نے اس بدعت کو بہت اونچا کیا، جبکہ ماتم اور نوحہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور یوم آخرت پر اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے، خاص کر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ کسی بھی میت پر سوگ نہ منائے،
یہ بھی خاص عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نوحہ نہیں ہے، سوکھ بھی نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے، کیونکہ جلدی وہ بلا نہیں پاتی، اس لیے 3 دن رکھا گیا، 3 دن سے زیادہ۔ گھر میں کوئی عزیز آدمی مر گیا، باپ انتقال ہو گئے، بھائی انتقال ہو گیا، بیٹا انتقال ہو گیا، ماں انتقال ہو گئی، تو عورت 3 دن تک وہ سوکھ منائے گی، وہ بھی ترک زینت اختیار کرے گی، نوحہ نہیں کرے گی۔ 3 دن سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت جس کا شوہر انتقال ہو گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ماہ 10 دن تک وہ ترک زینت اختیار کرے گی، وہ سوکھ منائے گی، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوکھ منانے کا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی آدمی رخساروں کو چاٹے مار لے، اپنے رخساروں کو چاٹے مار لے، گریبان چاٹ کر لے، جاہلیت کے ہائے وائے پکارتا رہے، تو سمجھو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا کہا، ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ جب ہمارے طریقے پر نہیں ہے تو اس کو کوئی ثواب بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تھے، جعفر شہید ہو گئے تھے، تو رسول اللہ کو بتلایا گیا کہ ان کے گھر کی عورتیں نوحہ کر رہی ہیں، بین کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ روکو ان کو۔ جب ان کو روکا گیا تو عورتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ پھر رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی عورتیں، نوحہ کر رہی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے میں کہا جاؤ ان کے سروں پر راکھ ڈال دو، یہ کیوں ایسا رو رہی ہے؟ ایک شہادت پایا ہے بندہ، اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا مرتبے والا مقام ہے اس کا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ ان کے سروں پہ جا کے چولہے سے نکال کر گراٹ ڈال دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت سے منع فرمایا۔ آپ بولیں حضرت حسین کی شہادت کا غم زیادہ ہے یا حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کا غم زیادہ ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کا غم زیادہ ہے یا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا غم زیادہ ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کا غم زیادہ ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا غم زیادہ ہے؟ خود رسول اللہ کی وفات کا غم زیادہ ہے۔ پیارے رسول کی وفات پر بھی صحابہ کرام نے ایسے ماتم نہیں منایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، صحابہ کرام نے ایسا ماتم نہیں منایا، لیکن یہ 1400 سال ہو گئے تقریباً اس کو گزر کر کے، لیکن آج تک یہ غم منایا جا رہا ہے۔ آج تک تقریباً کافر قوموں میں سے کسی بھی آدمی نے کسی آدمی کے مرنے پر اتنی طویل مدت سے غم نہیں منایا ہوگا، ماتم نہیں منایا ہوگا، جتنا یہ مسلمان اسلام کے نام پر یہ شیعہ لوگ غم مناتے ہیں۔ یہ بدعات ہے، خرافات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی بدعات ہے جو اس مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ اسی نام سے مشہور ہو گیا ہے کہ ماتم اور نوحہ کے دن ہے، نئے جوڑے کو ملنے نہیں دیا جاتا، میکے کو بھیج دیا جاتا ہے، اور شادیاں نہیں ہوتی اس مہینے میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں یہ سب کڑوے ایام ہیں، اس کے اندر کوئی نیا کام شروع نہیں کیا جائے گا۔ سب خرافات ہے یہودیوں کی، یعنی یہ شیعہ کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں سے اہل سنت والجماعت کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ دوسری بدعت جو اس مہینے کے اندر ہوتی ہے، اجلہ صحابہ کرام اور صحابیات پر لعن طعن کیا جاتا ہے۔ بڑے صحابہ جن کو قرآن نے جنتی ہونے کی بشارت دی، یہ ایسے صحابہ کو، ایسے صحابیات کو گالیاں دی جاتی ہیں، کھل کر کے، دل کھول کر کے اپنے بمس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ عاشورہ کا دن یہ شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کتا لے کے آتے ہیں اور کتے کا نام عمر رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، کتے کا نام عمر، اور اس کو پکڑ کے لاٹھی کے ڈنڈے مار کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے عمر کو مار دیا۔ یہ محرم کے مہینے میں اس طرح ہوتا ہے۔ اور اس طرح ایک بکری کے بچے کو لایا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ عائشہ ہے، اور اس کے بکری کے بچے کے بالوں کو نوچا جاتا ہے، اور بکری کے بچے کو جوتوں سے مار کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے ان کی بے عزتی فرمائی۔ یہ شیعہ لوگوں کے صحابہ کرام کے اوپر، صحابیات کے اوپر، ازواج مطہرات کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ اس طرح اس مہینے کو خاص گالیاں دینے کے لیے انہوں نے خاص کر لیا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت نبی سے محبت کی نشانی ہے، اور نبی سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ سے محبت کرے گا، رسول اللہ سے محبت کرنے والا صحابہ کرام سے محبت کرے گا، ہر صحابی سے محبت کرے گا، ہر ایک صحابی ہمارے لیے دل و جان سے بھی بڑھ کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے سرٹیفکیٹ دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ ان سے راضی ہے تو یہ کون ہوتا ہے 2 ٹکے کا انسان کہ صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھائے، ان کو گالی دے؟ لیکن اس مہینے کے اندر یہ سب کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانا، ان کے عقیدے اور منہج کو سمجھ کر خود کو اس میں ڈھالنا، پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، یہ قرآن کا سب سے بڑا مطلوب عمل ہے، اور یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو اپنائیں، صحابہ کرام کے منہج کو اپنائیں، اپنے آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ڈھالیں، اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف دعوت دیں۔ یہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ۔ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
اگر بعد میں آنے والے ویسا ایمان لائے، ویسا رہے جیسا صحابہ کرام رہے، تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری کامیابی کا سب سے بڑا معیار اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو بدعات ہوتی ہیں، ان بدعات کے اندر سے ایک بدعت یزید رحمہ اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اب یہ رحمہ اللہ پر بھی بحثیں ہوں گی۔ یزید رحمہ اللہ پر گالیاں دی، ان کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کو کیوں برا بلا بولتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ انہی کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے، انہی کے سرپرستی میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ ظالم تھے یہ، زانی تھے یہ، نمازوں کے تارک تھے یہ، شراب نوش تھے، اس لیے ان کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ بڑے انصاف کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے 3 تعلق سے حضرت یزید رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب ہیں۔ ایک یہ جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں ان کی برائی میں، یہ ساری روایت کرنے والے جو راوی ہیں یا تو متروک ہے، یا تو کذاب ہے، یا تو رافضی عقیدے کے ہیں، شیعہ عقیدے کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، بڑھوتری دی ہے۔ دوسرا یہ کہ یزید یہ تابعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعی کے زمانے کی بھی گارنٹی دی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تو حضرت یزید یہ تابعی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یزید اور ان کے والد حضرت امیر معاویہ یہ دونوں خصوصی فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، کہا کہ میری امت کا یہ ایک پہلا طبقہ جو سمندر میں جنگ کرے گا ان کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی، اور کہا کہ شہر قیصر کی جو جنگ کرے گا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت لکھ دیا ہے، مغفور لہم، ان کے لیے مغفرت ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے سمندر میں جنگ کرنے والے یہ امیر معاویہ تھے، اور سب سے پہلے یہ قیصر کی جنگ لڑنے والے یہ یزید تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ مغفور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے رسول اللہ نے زبان کھولی، یہ جنتی ہیں، لیکن ان کو لعن طعن کیا جاتا ہے، ان پر لعنتی کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت بری چیز ہے۔ اور اس ماہ کے اندر ایک بدعت یہ بھی فرحت اور مسرت اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ شیعہ نواصب لوگ جو ہیں اس ماہ میں عاشورہ کے دن کو انہوں نے خاص کر لیا۔ اس دن کیا کریں گے؟ یہ نئے کپڑے پہنیں گے، سرما لگائیں گے، خضاب لگائیں گے، اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کریں گے، قربانی کے گوشت کو آج کھانے کے لیے چھپا کے رکھیں گے۔ قربانی کا گوشت چھپا کے رکھتے ہیں، یہ عاشورہ کے دن بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ معمول سے زیادہ قسم کے کھانے، حلوے اس کے اندر پکائے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے خوب مصافحہ معانقہ ہوتا ہے، خوشی مساجد اور مزارات کی زیارت کرتے ہیں۔ سال بھر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی دن میں خریدیں گے، عاشورہ کے دن میں خوشیاں مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بھی کوئی روایات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ یہ شیعہ لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو نکالا، اس سے اہل اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو 1 سال ہمارا گزر گیا ہے۔ اب آگے اور ہماری زندگی کے کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، معلوم نہیں ہے۔ یہ سال کا گزرنا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جو گزر گیا سال وہ کبھی واپس آتا نہیں ہے، لیکن اس سال میں جو ہم نے کیا، اچھائیاں ہو یا برائیاں، اس کا حساب ہم کو دینا ہے۔ بس اس عقیدے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے ایام کا حساب ہم کو دینا ہے۔ بامقصد زندگی ہوگی ہماری، بے مقصد زندگی نہیں ہوگی۔ بامقصد زندگی کے اندر حساب و کتاب آسان ہوتا ہے، اچھے اعمال کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، وقت کو اپنے لیے حجت بنائیں۔ قیامت کا دن سب لوگ رہیں گے، وقت کو اچھا استعمال کرنے والے بھی رہیں گے، وقت کو برا استعمال کرنے والے بھی رہیں گے۔ یہ وقت جنہوں نے اچھا استعمال کیا ان کے حق میں گواہی دے گا، اور جنہوں نے برا استعمال کیا ان کے اپوزٹ میں گواہی دے گا۔ تو آپ ایسے وقت کو ایسی جگہ پر استعمال کریں جہاں پر اچھائیاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ وقت ہمارے لیے حجت بن کر کے پیش کرے کہ پروردگارا، یہ وقت تو نے اس کو دیا تھا انعام کے طور پر، تو اس کے اندر اس نے یہ کام کیا، تیری رضامندی کی، تیری خوشنودی کے، اس طرح کے ہم کام کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑے رکھیں۔ زندگی بڑی مختصر ہے، خرافات میں اور بیکار کی چیزوں کے اندر زندگی گزارنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ ابھی ایک سال بھر کے پلاننگ کا مہینہ ہے۔ سال بھر ایک نیک اور عقل مند انسان جو دنیا کو
بس یہ سمجھ کر کے گزارتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک مہلت ہمیں دی ہے اور اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، تو یہ سال بھر کا شیڈیول بناتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک بامقصد زندگی پورے اچھے وقت کے ساتھ، تقویم کے ساتھ ہم اگر گزاریں گے تو یہ سال جو آ رہا ہے، جو شروع ہوا ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کتنے سال ہم گزار رہے ہیں، آہستہ آہستہ سال گزرتے گزرتے ایک وہ دن بھی آئے گا کہ یہ دنیا چھوڑ کر کے ہم کو جانا ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد یہ سب کہ سب سالوں کا، اس کے اندر گزرے ہوئے ایام کا ہم کو حساب دینا ہے، یہ ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزاریں۔ ماہ محرم کا یہ بڑا پیغام ہے، سال اتنے ہی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اتنا ہی ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ موت کو یاد کریں، ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی کٹھن زندگی ہے۔ یہاں تو کوئی نہ کوئی ہم کو مل جاتا ہے سہارا دینے والا، تسلی دینے والا، وہاں سوائے ہمارے نیک اعمال کے وہاں کوئی ہمارے ساتھ نہ ہوگا۔ یہ ہمیشہ ایک مومن کو سامنے یہ چیزیں سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ محرم کے اندر جو بھی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتائی گئی ہیں، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بجوقتہ نماز کا پابند بنائے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر کے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا فانی میں پروردگار ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، اور جتنے بھی لوگ حالت ایمان میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے، ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر۔